اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الودود انی ربی قریب و مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ الاولی والآخری، حمد اس خدا کے لیے جو سب سے اول اور سب سے آخر ہے۔ لا ینسیٰ من ذکرہ، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں۔ ولا ینقص من شکرہ، جو شکر کرے اسے کمی آنے نہیں دیتا۔ ولا یاخب من دعاہ، جو پکارے جو دعا کرے تو یعنی پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ ولا یقطع رجاء من رجا، اور جو امید رکھے اس کی امید منقطع ہونے دیتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم کی ذات کتنی وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جب ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں جو دنیا جس کے لیے تمنا کرتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر خاص عنایتیں تب کرتا ہے جب ہم اس کی چیزوں کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم دعا بھی قبول کرتا ہے اس بندے کی جب وہ یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، نا امیدی کو چھوڑ کے، مایوسی کو چھوڑ کے اپنے رب سے سب کچھ مانگتا ہے، کسی رشتے کو، کسی چیز کو نہیں اہمیت دیتا۔ جو امیدیں پروردگار عالم سے ہم لگاتے ہیں، اگر ہم اس کے حقوق اور فرائض کو انجام دیتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں جو اس نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اس سے دعا مانگیں، اس سے امید لگائیں، آس لگائیں، تو وہ ہمیں مایوس ہونے نہیں دیتا۔ تو اسی کا ایک سب سے بڑا اور بہترین اور اچھا وسیلہ پروردگار عالم ہمیں گاہے بگاہے جو ہے ایسے مواقع عطا کرتا ہے، ایسے چیزیں عطا کرتا ہے، ایسے لمحات ہماری زندگی میں لاتا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے متوجہ ہوں، میرے آگے جو ہے ہاتھ پھیلائیں، مجھ سے دعا مانگیں، میرے آگے سجدہ ریز ہوں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، جو کہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے ایک رحمت کے طور پر اور ایک اپنی نعمت کے طور پر جو ہے ہمیں عطا کیا، اور ہمیں جو ہے پروردگار عالم ایک موقع، مزید ایک موقع فراہم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جتنی معرفت ہوگی، اعمال اتنے زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے ہم انجام دے سکیں گے۔ جتنی رمضان کے فضائل اور مسائل کی ہمیں صحیح طریقے سے معرفت ہوگی، اتنا ہی اس سے ہم جو ہے فیض حاصل کریں گے۔ جو اس مہینے کو پائے اور خود کو بخشوا نہ سکے تو اس بندے کی جو ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنی بابرکت اور اتنا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں جو ہے امیر المومنین مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو، اس مبارک مہینے کے نام کو بھی احترام سے لینا چاہیے۔ کبھی یہ مت کہو اسے کہ رمضان، بلکہ کہو ماہ مبارک رمضان، کیونکہ رے، میم اور ضاد اس کے معنی ہے جلا دینے کے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ جس مہینے میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے روزے واجب ہوئے تھے تو جھلسا دینے والی گرمیوں کا مہینہ تھا۔ تو دوسری وجہ جو پیغمبر اسلام جو ہے نے ہمیں بتائی کہ اس کا نام بڑا ہے، کہ یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام یہ پڑا ہے، اور اس کا نام رمضان ہے۔ فرماتے تھے کہ کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ سارا سال روزے سے رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کے حوالے سے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے لیے 3 مہینے جو ہیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا رجب ہے، پھر شعبان ہے، اور اس کے بعد پروردگار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رمضان جیسا مہینہ دیتا ہے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ماہ رجب در حقیقت بیج کو بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان
آبیاری کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے جس نے ماہ رجب کو درک نہیں کیا اس نے رحمت کا ایک دروازہ چھوڑ دیا، اس پر لازم ہے کہ ماہ شعبان کو درک کرے، اور جس نے ماہ شعبان کو درک نہیں کیا اس پر لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان کو درک کرے، اس سے جتنا ہو سکے رحمت کو حاصل کرے، اور جس نے ماہ رمضان کو بھی چھوڑ دیا اس سے بھی فیض حاصل نہیں کیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اس کو کہو کیوں کہا جاتا ہے اس کو رمضان، اس کا نام کیوں پڑا؟ لغوی معنی رک جانے کے ہیں. رک جانا، بہت ساری چیزوں سے انسان حالت روزے میں رک جاتا ہے نا، تو اس طرح جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان خدا کے ناموں سے ایک نام ہے. تو پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی روحانیت سے اور اس مہینے کی طاقت سے ہماری ایمانی طاقت کو مضبوط کر دے، اور ہمیں جو انرجی پرووائڈ، روحانی انرجی جو ہمیں ملے گی اور جو ہمیں پرووائڈ کی ہے پروردگار عالم نے رمضان کے ذریعے سے، جسمانی توانائی ایک طرف لیکن روحانی توانائی، ایمانی توانائی دنیا میں رہ کر گناہوں کو ہمیں بخشوانے کا موقع مل جائے گا. تو پروردگار عالم ہماری روحانیت میں اور مزید اضافہ کرے اور اس مہینے کو اچھے طریقے سے معرفت کے ساتھ اویل کرنے کی پروردگار ہمیں ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا کرے، اور ہمیں صحیح طریقے سے اس مہینے کی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے، خاص طور پہ قرآن مجید اور نماز 5 وقت کی، اور خاص طور پہ تہجد کی نماز کا ہمیں عادی بنائے. جتنا ہو سکے ہم اس مہینے کو جو ہے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر جو ہے اچھے طریقے سے انجام دے سکے. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. محمد آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی مومن مومنات کہیں پر بھی ہیں، سب کی جائز شرعی حاجات پہ پروردگار قبولیت کی مہر لگائے. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا حول حولی والاحوال، حول حالانا الی آسان الحال. پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں اور بہترین ذرائع اور وسائل پیدا کرے. ہمارے لیے محمد و آل محمد کے صدقے سے خاص طور پر ہمارے وقت کے امام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام کی جو ہے جب بھی ہمیں وقت کے امام ہمارے استغاثہ کریں، ہمیں بلائیں، ہم لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں. آمین یا رب العالمین.